یہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی کہانی ہے جہاں زندگی سادہ اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ محنت کش تھے اور ہر روز اپنے مسائل سے لڑتے رہتے تھے، لیکن ایک شخص فرید باقی گاؤں والوں سے الگ تھا۔ فرید ایک محنتی اور نیک دل انسان تھا جس کی زندگی میں غربت اور مشکلات تو تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ امید کا چراغ جلتا رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دن وہ اپنی قسمت کو بدل دے اور اپنے خاندان کو خوشحال زندگی دے سکے۔ فرید کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں وہ اپنی بیوی سلمیٰ اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے دن کھیتوں میں محنت کرنے اور راتیں اپنے خوابوں کی تعمیر میں گزر جاتی تھی، لیکن حالات کبھی اس کے حق میں نہ ہوتے تھے۔ اس کی محنت بے ثمر ہو جاتی، فصلیں سوکھ جاتی یا بازار میں اسے مناسب قیمت نہ ملتی۔ ہر طرف مشکلات، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی امید باقی تھی۔ فرید کے لیے سب کچھ اس دن بدل گیا جب اس کے گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ فصلیں سوکھنے لگیں، کھیت ویران ہو گئے اور گاؤں کے لوگ بھوک اور پیاس سے تنگ آ گئے۔ فرید کا دل اپنے خاندان اور گاؤں والوں کے لیے بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ وقت ہے کہ میں کچھ کروں، میں اپنے خاندان کو اس بھوک اور پیاس سے بچا کر رہوں گا۔ فرید نے اپنے کھیت میں بچی ہوئی تھوڑی سی فصل کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ وہ شہر جا کر مزدوری کرے گا۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو تسلی دی، میں تمہارے لیے روزی کمانے جا رہا ہوں، میں جلد واپس آؤں گا اور ہم سب ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ فرید نے اپنی مختصر سی پونجی کو جمع کیا اور شہر کا سفر کیا۔ شہر پہنچ کر وہ حیران تھا کہ یہاں کی زندگی کتنی تیز اور بے رحم ہے۔ یہاں ہر شخص اپنی ضروریات کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور کسی کو کسی دوسرے کی فکر نہ تھی۔ فرید کو شہر کے اس چمکتی دھمکتی زندگی میں اپنے لیے جگہ بنانی تھی، لیکن یہاں بھی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ پہلے دن ہی فرید کو کئی جگہوں پر کام کی تلاش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے پاس نہ کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی جان پہچان، جس کی وجہ سے وہ مسلسل مسترد کیا جا رہا تھا۔ شام ہوتے ہوتے اس کے قدموں میں تھکن اور دل میں مایوسی بڑھنے لگی، مگر اس نے ابھی بھی امید کا دامن تھامے رکھا۔ چند دنوں بعد فرید کو ایک ٹھیکیدار نے مزدوری پر رکھ لیا۔ اس کا کام سخت تھا، دن رات کی محنت کے باوجود اسے بہت کم اجرت ملتی تھی، لیکن وہ خوش تھا کہ کم از کم اس کے پاس کچھ روزگار تو تھا۔ فرید نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں تھوڑی اور محنت کروں تو شاید میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ لیکن جب 1 مہینے کی محنت کے بعد فرید اپنی مزدوری لینے گیا تو ٹھیکیدار نے اسے دھوکہ دے دیا۔ اس نے کہا، تمہارا کام معیار کے مطابق نہیں تھا، اس لیے تمہیں پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ یہ سن کر فرید کے دل میں جیسے ایک تیر چلا، اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی اور اس کے پاس واپس گاؤں جا کر اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ فرید نے اپنی آواز میں لرزش محسوس کرتے ہوئے کہا، لیکن میں نے پورا مہینہ سخت محنت کی ہے، میرا حق ہے، مجھے میرے پیسے دے دیے جائیں۔ مگر ٹھیکیدار نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ فرید بے یار و مددگار شہر کی سڑکوں پر چھوڑ دیا گیا اور اس کے دل میں امید کا چراغ مدھم پڑنے لگا۔ اب فرید کے لیے شہر میں رہنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ کھانے کو کچھ اور نہ سر پر چھت۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی مایوسی بڑھنے لگی۔ وہ روز اپنے بچوں کی تصویریں نکال کر دیکھتا اور سوچتا کہ وہ کس طرح ان کا سامنا کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں ایک بہتر زندگی دے گا، مگر اب وہ خود بھی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ فرید ہر شہر کی گلیوں میں گھومتا، روزگار کی تلاش میں نکلتا، لیکن قسمت اس کے ساتھ نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم ہو چکی تھی اور اس کے دل میں جلتا ہوا امید کا چراغ بجھنے کے قریب تھا۔ دوسری طرف گاؤں میں سلمیٰ بھی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی۔ فرید کے غیر موجودگی میں اس پر سارا بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے اور گھر چلانے کے لیے خود بھی چھوٹے موٹے کام کرنے لگی تھی، لیکن اس کے پاس وسائل کی کمی تھی۔ سلمیٰ ہر رات بچوں کو بھوکا سونے سے بچانے کی کوشش کرتی، مگر حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اب وہ خود بھی مایوسی کا شکار ہو رہی تھی۔ سلمیٰ ہر روز دعا کرتی کہ فرید جلد واپس آئے اور ان کے وسائل کا حل نکالے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دعائیں بھی بے اثر ہونے لگیں۔ اسے گاؤں کے لوگ بھی تانے دینے لگے کہ تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ایک دن فرید شہر کے بازار میں بیٹھا اپنی قسمت پر ماتم کر رہا تھا کہ ایک بزرگ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے فرید کے چہرے کی تھکن اور اس کے دل کی مایوسی کو بھانپ لیا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہاری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔
لیکن یاد رکھو جہاں تکلیف ہوتی ہے وہیں سے اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ فرید نے ان بزرگوں کی بات میں ایک نیا حوصلہ پایا۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور دل میں عزم کیا کہ وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس گاؤں جائے گا اور اپنے خاندان کے ساتھ مل کر نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ فرید جب واپس اپنے گاؤں پہنچا تو اس کے دل میں ایک امید کا نیا چراغ روشن تھا۔ اس کے جسم پر شہر کی تھکن اور مشکلات کی نشانیاں صاف نظر آ رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، اس نے سلمیٰ اور بچوں کو دیکھا جو غربت اور پریشانیوں کا شکار تھے۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بچوں کے چہروں پر بھوک کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ فرید کو دیکھتے ہی سلمیٰ نے آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک محسوس کی، جیسے وہ دن رات جس کا انتظار کر رہی تھی وہ لمحہ آ گیا تھا۔ مگر ساتھ ہی اس کے دل میں ایک دھڑکا بھی تھا کہ کہیں فرید خالی ہاتھ تو واپس نہیں آیا۔ سلمیٰ نے دھیرے سے پوچھا، کیا تمہیں شہر میں کچھ ملا؟ فرید نے سلمیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی، ہم نے بہت مشکلات کا سامنا کیا لیکن یہ مشکلات ہمارا نصیب نہیں ہے۔ میں نے شہر میں ضرور ناکامیاں دیکھی ہیں مگر وہاں میں نے یہ سیکھا کہ کامیابی صرف محنت اور صبر سے ملتی ہے۔ فرید نے اپنے بچوں کو پیار سے گلے لگایا اور سلمیٰ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ہمیں ہار ماننے کی ضرورت نہیں، ہم مل کر اس مشکل وقت کا مقابلہ کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ شہر میں جو کچھ ہوا وہ ہماری توقعات کے برعکس تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اپنی زمین اور گاؤں میں اپنی قسمت آزمانی ہوگی۔ سلمیٰ نے اس کی بات سنی اور اس کے چہرے پہ سنجیدگی دیکھی۔ اس نے بھی دل میں عزم کر لیا کہ وہ فرید کا ساتھ دے گی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ فرید نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی زمین پر دوبارہ کام کرنے کی ٹھان لی، مگر اس بار اس کے پاس زیادہ تجربہ اور صبر تھا۔ فرید جانتا تھا کہ اس مشکل وقت میں اکیلے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گاؤں کے بزرگ اور دوسرے کسانوں کے پاس گیا اور انہیں اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ اس نے انہیں قائل کیا کہ اگر سب مل کر کام کریں گے تو وہ قحط اور غربت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی زمین کو دوبارہ زرخیز بنانا ہے اور اس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو ہماری فصل اچھی ہوگی اور بازار میں مناسب قیمت ملے گی۔ گاؤں والوں کو فرید کی باتوں میں حقیقت نظر آئی۔ وہ سب ایک عرصے سے بھوک اور پیاس کا شکار تھے اور ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں۔ فرید نے گاؤں کے لوگوں کو منظم کیا اور سب نے اپنی زمینوں کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مل کر کھیتوں میں کام کرنا شروع کیا اور نئی فصلیں لگائیں اور اپنی محنت سے ایک نیا راستہ بنایا۔ فرید اور گاؤں والوں کی محنت رنگ لائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں ہریالی نظر آنے لگی، فصلیں دوبارہ اگنے لگی اور گاؤں کی زندگی میں ایک نئی جان آئی۔ بازار میں ان کی فصل کی اچھی قیمت ملی اور گاؤں کے لوگوں کو اس کی بدولت بہتر زندگی کا سامان مہیا ہوا۔ فرید کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محنت اور صبر نے اسے کامیابی کی طرف لے گئے۔ فرید نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر اس کامیابی کا جشن منایا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اس کا دل اللہ کا شکر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سلمیٰ کی طرف دیکھا جو اپنے بچوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ فرید کو یہ احساس ہوا اگر اس نے مایوسی کو اپنے دل میں جگہ دی ہوتی تو وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ فرید نے اپنی کامیابی کو ایک نئے سفر کا آغاز سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی بھی زندگی میں مشکلات آئیں مگر اب اس کے دل میں ایک نئی طاقت اور ایمان پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر نئے منصوبے بنانے شروع کیے۔ اس نے اپنی زمین کو بہتر بنانے اور نئی ٹیکنیکیں آزمانے کا فیصلہ کیا تاکہ مستقبل میں انہیں مزید کامیابیاں مل سکیں۔ فرید نے اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کا خواب بھی دیکھا تاکہ وہ مستقبل میں ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ اس نے اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولا جہاں وہ خود پڑھاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کریں اور ایک نئی روشن مستقبل تعمیر کریں۔ فرید کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات اور ناکامیاں زندگی کا حصہ ہیں مگر مایوسی کو دل میں جگہ دینا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ فرید نے مشکلات کا سامنا کیا لیکن اس نے اپنے دل میں امید کا چراغ روشن رکھا۔ اس نے محنت، صبر اور ایمان کے ساتھ اپنی قسمت کو بدلا اور اپنے گاؤں کی تقدیر بھی بدل دی۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو زندگی میں ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر انسان دل میں ایمان اور امید رکھے تو کوئی بھی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ فرید کا چراغ مدھم ہوا ضرور تھا مگر اس نے اسے کبھی بجھنے نہیں دیا۔ اس کے چراغ کی روشنی نہ صرف اس کی زندگی کو بدلنے میں کامیاب رہی بلکہ اس نے گاؤں کے لوگوں کو بھی ایک نیا راستہ دکھایا۔
یوں فرید کی محنت، عزم اور صبر نے نہ صرف اس کے لیے اپنے خاندان کو ایک بہتر زندگی دی، بلکہ گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی امید کی ایک نئی روشنی کا پیغام دیا۔